اور بہت سے مسلمانوں کی رائے یہ ہے کہ آج کے دور میں اسلام قابل عمل نہیں ہے، نہیں چل سکتا۔ ہمارے مسلمان حکمران سارے یہی کہتے ہیں، اکثر و بیشتر سیاستدانوں کی سوچ یہی ہے، یہی وہ سوچ ہے جس سے ہم نے لڑنا ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ آج بھی قابل عمل ہے۔ یہ بات ہم نوجوانوں کے دلوں میں، بہت سے جذباتی لوگوں کے دلوں میں اتارنے میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں، دل گواہی دیتا ہے یار ہاں اسلام تو قیامت تک کے لیے ہے نا، وہ غالب ہونا چاہیے، یہ بات لوگ مان لیتے ہیں۔ لیکن آج غالب ہوگا کیسے؟ آج اس کی صورت کیسے بنے گی؟ اس جمہوری نظام میں اسلام کو کیسے غالب کریں گے؟ یہ نہیں سمجھاتے۔ جب یہ نہیں سمجھاتے تو پھر ایک تباہی آتی ہے۔ جس کے دل میں اسلام غالب ہو اور اس کے اندر جوش بھی ہے، جذبہ بھی ہے، ہمت بھی ہے، طاقت بھی ہے، تو اسے جو زیادہ جوشیلا نظر آئے گا اس کے پیچھے چل پڑے گا، خواہ منزل تک پہنچے یا نہ پہنچے۔ پھر اسے لگے گا کہ داعش اسلام لے کے آ رہی ہے، پھر اسے لگے گا کہ القاعدہ اسلام لے کر آ رہی ہے، یہ تو میدان میں کھڑے ہیں اور یہ تو تربیت گاہوں ہی سے نہیں نکلتے۔ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو اس فکر کے عامل بنیں گے، لیکن جب آپ اگلی بات نہیں سمجھائیں گے تو پھر کسی اور رستے پہ چل پڑیں گے کہ بھئی ادھر تو کچھ ہونے والا نہیں، جہاں ہو رہا ہے وہاں چلو۔ تو وہ ضرورت اور اہمیت یہ جو بات میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، اس کو بہت اچھی طرح سمجھیں گے، اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو سمجھائیں گے، تو تب جا کے یعنی ہم کوئی کام کر سکیں گے اور اس معاشرے کے اندر تبدیلی لانے کے پہلے خود یقین ہوگا کہ واقعی آ سکتا ہے، اور پھر ہم دوسروں کو یہ یقین دلائیں گے، قابل عمل بنا کے پیش کریں گے، تو تب دوسرا بھی کنونس ہو کے آپ کے پاس آئے گا کہ ہاں یار یہ جذباتی بات نہیں ہے، یہ کوئی خیالی جنت نہیں ہے، یہ قابل عمل شے ہے جو ہو سکتی ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ اسلام حکمرانی اللہ کی چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے یہ جو انسان ہے اس کو میں نے دنیا میں خلافت عطا کی ہے۔ خلافت کا مطلب میں آسان سے آپ کو بتا دوں، وائسرائے بنایا ہے۔ بادشاہ ہوتا تھا نا برطانیہ والا، تو وہ ہندوستان میں وائسرائے بھیجتا تھا۔ بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ دنیا میں اس نے کس کو بھیجا؟ وائسرائے کو بھیجا۔ لیکن یہ وائسرائے جب تک نبوت تھی اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتا تھا۔ یہ جو نبی ہوتا ہے چنا ہوا، کیا مطلب؟ اللہ نے چن کے اپنا وائسرائے بنا کر لوگوں کے اوپر اسے اپنی خلافت عطا کر دی۔ اس کا اللہ کے ساتھ ہارٹ لائن کمیونیکیشن بھی ہے، جبریل آ رہے ہیں، جبریل جا رہے ہیں، اللہ سے اس کا ایک تعلق ہے، یہ کام چل رہا ہے۔ اور اس طرح جس کو اللہ نے کہا یہ میرا نبی ہے، وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے اللہ تعالیٰ نے نبوت ختم کر دی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن حضرت عمر خلیفہ تو ہے نا، حضرت ابوبکر خلیفہ تو ہے نا۔ فرق نوٹ کریں، اس بات کو سمجھیں، بہت اہم بات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ کس کے تھے؟ اللہ کے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کس کے تھے؟ نہیں، میں نے حضرت ابوبکر کا نام نہیں لیا کیونکہ انہوں نے کہا تھا انا خلیفۃ رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں۔ میں نے حضرت عمر کا نام لیا ہے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، خلیفۃ المسلمین تھے۔ ابتداءً انہوں نے بھی کہا کہ انا خلیفۃ و خلیفۃ رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کے خلیفہ کا خلیفہ ہوں۔ لیکن اب امت جو بیٹھے ہیں اہل شورا، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو ہمارے پاس خلافت ہے اللہ کی تو نہیں ہے، یہ تو پہلے بھی سمجھتے تھے، یہ رسول کی بھی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی خلافت ہے۔ اب اس نقطے کو سمجھیں، یہ کیا بات ہے؟ اللہ نے جیسے چنا محمد الرسول اللہ کو یا اس سے پہلے نبیوں کو، ایسے ہی اللہ نے اس امت کو چنا ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ سورہ حج کے آخر میں یہ الفاظ آتے ہیں۔ اسی طرح الفاظ ہیں ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث کر دیا اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم نے چن لیا۔ مصطفیٰ بھی آ گیا، مجتبیٰ بھی آ گیا۔ تو اب چنا ہوا اللہ کا پکڈ، اللہ کا چنا ہوا
نہ اب حضرت عمر ہیں نہ حضرت ابو بکر ہیں نہ کوئی ہم میں سے ہے، اب اللہ نے محمد رسول اللہ کے بعد امت کو چن لیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ لہذا امت اپنے اندر میں سے جس کو خلیفہ بنائے گی وہ در حقیقت امت کا خلیفہ ہے، نہ کہ اللہ کا خلیفہ۔ تو اللہ نے خلافت بحیثیت مجموعی امت کو دی ہے۔ اب ذرا آپ ادھر آ کے دیکھیں، یہ جو جمہوری تصور ہے یہ کیا تصور ہے جی؟ حکمرانی پہلے بادشاہ کے پاس ہوتی تھی، ایک بادشاہ کے پاس ہوتی تھی، نمرود کے پاس ہے، فرعون کے پاس ہے۔ اب وہ حکمرانی بدل کے عوام کے پاس چلی گئی، یہی فرق پڑا نا، بادشاہوں سے لے کر عوام کو حق حکمرانی دے دیا گیا۔ اب اس حق حکمرانی کو عوام کیسے ایکسرسائز کرتے ہیں؟ ایک آدمی ووٹ دے دیتا ہے کسی کو، جس کو وہ ووٹ دے دیتا ہے وہ اس کا ریپریزنٹیٹیو بن جاتا ہے، یہی ہوتا ہے نا، اس کا نمائندہ بن جاتا ہے۔ گویا اس نے اپنا حق حکمرانی اس کو تفویض کر دیا، ڈیلیگیٹ کر دیا، اسے اس کے سپرد کر دیا، ایسا ہی ہو گیا۔ اور اس کی جگہ پہ اس نے جا کے اس کے حق حکمرانی کو استعمال کیا۔ کوئی 50,000 کا نمائندہ ہوتا ہے، کوئی 60,000 کا نمائندہ ہوتا ہے، کوئی لاکھ کا نمائندہ ہوتا ہے، یہ جا کے اس کی جگہ پہ حکومت کر رہا ہوتا ہے۔ تو گویا جب ہم ووٹ دیتے ہیں تو اپنی حکومت کرنے کا حق کسی اور کے سپرد کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی چیز کو لے کے آئیں اس طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو خلافت عطا کی، جب مجھے مشورے میں شامل کر کے خلیفہ بنایا جائے گا کسی کو تو میں نے اپنی خلافت اس کو منتقل کر دی، اب وہ میرا خلیفہ ہو گیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب یہ بات قابل عمل ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ خلیفہ اب اگر کوئی بنے گا ڈنڈے کے زور پر نہیں بنے گا، خلیفہ اب اگر کوئی بنے گا تو بندوق کے زور پر نہیں بنے گا، اب اگر کوئی خلیفہ بنے گا تو کسی گروپ کے طاقتور ہو جانے کے نتیجے میں نہیں بنے گا، کسی نصرت کے نتیجے میں نہیں بنے گا۔ اب نصرت وہ جو ایک خاص آج کل ایک جماعت ہے جو تصور دیتی ہے کہ جی فوجی نصرت دیں گے تو جس کو دیں گے وہ خلیفہ ہو جائے گا، نہ، اب خلیفہ حقیقی وہ ہوگا جس کو امت خلافت عطا کرے گی۔ اسلامی ریاست ایک کتاب ہے مولانا مودودی کی، اس کو ضرور پڑھیں، یہ سارے مضامین اس میں کھل کر آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اب مشورہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں ایک بات میں نے آپ کو بتائی نا، اب خلیفہ کیسے بنے گا؟ یہ جو دنیا میں الیکشن کا نظام ہے اسی نظام سے بنے گا۔ اب فرق کیا ہوگا مغرب کا اور اسلام کا؟ وہاں پہ حق کے حکومت منتقل کیا جاتا ہے، یہاں پہ حق کے خلافت منتقل کیا جائے گا۔ حکمرانی تو یہاں اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جیسے یہاں پہ پہلے نبی ہوتا تھا اللہ کا خلیفہ، اب امت ہے، ایسے ہی وہاں پہلے شیطانی نظام کے اندر کوئی نمرود یا فرعون ہوتا تھا حکمران، اب عوام ہے حکمران۔ تو جیسے فرعون کی حاکمیت شرک تھا، ایسے عوام کی حاکمیت بھی شرک ہے۔ تو جیسے نبی کی خلافت، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام یا سلیمان علیہ السلام کی خلافت شخصی تھی، اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اب خلافت شخصی نہیں رہی، اللہ نے اجتماعی کر دی ہے، اور مسلمان اپنی خلافت جس کو منتقل کریں گے وہ مسلمانوں کا خلیفہ کہلائے گا، اللہ کا خلیفہ نہیں کہلائے گا۔